السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال اللہ تبارک وتعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال فی موضع آخر بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم، مقتدر، محتشم علماء عظام، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کی اس بستی میں حاضری کا شرف ملا، آپ کے اس ادارے میں حاضری کا شرف ملا، اور یہاں کی دینی سرگرمیوں کو دیکھنے کا موقع ملا، علماء کرام کی فکروں، محنتوں اور کاوشوں کو بہت نزدیک سے سمجھنے کا موقع اور سیکھنے کا موقع ملا۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی ہے کہ ماشاء اللہ علماء کرام اور دین کے خدام اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات ہمیں اسی مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اسی کو ہمیں اوڑھنا بچھونا بنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے یہ عاجز بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہے گا کہ یہ عنوان بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ علماء کرام میں بیان، اس کے مضرات بولنے والے کے لیے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر میں اپنی بات کروں کہ نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی اوقات، تو ہماری اس مجلس کو بیان کی مجلس کے بجائے یا مذاکرے کی مجلس کے بجائے ہم یوں کہیں گے کہ یہ محاسبے کی مجلس ہے۔ جیسے ایک مریض دوسرے مریضوں کو مشورہ دیتا رہتا ہے، جیسے ابھی ہمارے پاؤں میں تکلیف ہے، یہ لاٹھی لے کر چل رہا ہوں، تو یا کوئی بھی اس طرح کی بیماری رہتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر عزیز لوگ رہتے ہیں، چاہنے والے رہتے ہیں، تو یہ عنوان تو نہیں ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، لیکن پھر بھی اپنے اپنے تجربے لوگ دیتے رہتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا تھا تو میں نے یہ کیا تھا تو مجھے فائدہ ہوا تھا، اور اتنے زیادہ مشورے مل جاتے ہیں کہ کبھی وہ اچاٹ اور ملول کا باعث ہو جاتے ہیں، ملال کا، کہ کتنے مشورے آ رہے ہیں، اور ایک طرف ڈاکٹر کے اپنے مشورے، نیم حکیم کے اپنے مشورے۔ تو بہرحال یہ ہماری مجلس مذاکرہ نہیں ہے، مجلس محاسبہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس عاجز نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے، احسان ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت میں، آیت کے اس ٹکڑے میں تین باتیں ہیں۔ مورث کون ہے، کس چیز کا وارث بنایا ہے، اور وارثین کون ہیں۔ اس ٹکڑے میں تین باتیں ہیں۔ مورث، وارث بنانے والی ذات اللہ عز و جل کی۔ دنیا میں اگر بڑے سیٹھ صاحب کا انتقال ہو تو لوگ اندر اندر باتیں کرتے ہیں کہ تگڑا مال چھوڑ کے مرے ہیں تو اچھی تقسیم ہونے والی ہے، وارثین کو تگڑا ملنے والا ہے۔ تو جب مورث اعلیٰ وہ ذات ہو جو تمام خزانے جس کے دست قدرت میں ہو، تو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کی وراثت میں جو چیز تقسیم ہوگی وہ کتنی بڑی ہو۔ تو مورث اعلیٰ رب کریم کی ذات ہے، اور جس
عظیم نعمت کا وارث بنایا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب. اسی سے اس شے کا، اس شے موروث کا ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے مورث اللہ تعالیٰ ہے تو اس مال کی قدر و قیمت، اس کتاب اللہ کی عظمت کیا ہوگی. اور جن وارثین کو وارث بنایا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین اصطفینا من عبادنا. دین کی خدمت کے لیے گویا ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب خداوندی. اصطفیٰ کا لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، ناموں میں سے نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنندہ نہیں، صرف چنندہ نہیں، چن چن کر چنا ہوا، چھانٹ کر چھانٹا ہوا، یہ ہے مصطفیٰ. اور اس کو آج کے دور میں کھیلوں کی دنیا میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے چند ٹیمیں مل کر کھیلے گی، پھر اس میں سے سلیکشن اور انتخاب ہوگا، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، اور پھر فائنل کا وجیتا ونر کہلائے گا، اس کو تمغہ اور اعزاز ملے گا. یہ جو ہے یہ چھٹائی، یہ چن چن کر چننا، یہ ہے اصطفیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے حاملین کتاب اللہ کے لیے وہ لفظ فرمایا مصطفیٰ والا، الذین اصطفینا من عبادنا، جس سے ہم اپنے مقام اور منصب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین طبقہ قرآن مجید سے وابستہ پڑھنے والے یا پڑھانے والے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کنتم خیر امت میں پوری امت اس خیریت میں داخل. لیکن یہ جو لفظ تھا نا اصطفینا، چن چن کر چننا، یہ چوتھا انتخاب خداوندی جو ہے وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اس میں پوری امت داخل نہیں ہے. کنتم خیر امت میں تو پوری امت آ گئی، وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر داعی کے فرائض انجام دے. لیکن چوتھا انتخاب خداوندی جو ہے وہ وابستگانی کتاب اللہ. اس سے ہم اپنے مقام اور منصب کو سمجھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی خدمت سے جوڑا ہے، ہم اکثر جگہ مکتب کے جلسوں میں یہ بات عرض کرتے ہیں علماء کرام کی خدمت میں ادب کے ساتھ کہ خادم قرآن مجید کو نہ کبھی احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، نہ کبھی احساس مرعوبیت کا شکار ہونا چاہیے. احساس کمتری بھی نہیں، احساس مرعوبیت بھی نہیں. احساس کمتری کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ایک شیخ الحدیث صاحب نے مکتب پڑھانے والے، نورانی پڑھانے والے، ناظرہ حفظ پڑھانے والے عالم صاحب سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، کیا مشغلہ ہے؟ اب وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو کیسے بولے میں نورانی، اتنے بڑے شیخ الحدیث صاحب ہے، اس کو میں بولوں اگر وہ میرے استاد ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ اسی لیے بخاری پڑھی تھی. تو تھوڑی دیر تو ہم جھجکتے ہیں کہ کیا جواب دوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی شخصیت کی رعایت کرتے ہوئے ایک تعبیر ہمارے علماء بولتے ہیں کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے، ایسا بولتے ہیں. سننے میں تعبیر اچھی ہے لیکن میرے بزرگوں یہ قرآن مجید کی توہین ہے. کیا جلالین کا مرتبہ اللہ کی کتاب سے بڑھا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس کو اندر ڈال رہے ہیں، جلالین کو اوپر لا رہے ہیں؟ نہیں، شان کے ساتھ بولو کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے. یہ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. کیوں شرمانے کی بات ہے؟ بندہ خادم قرآن مجید ہے. ہم سب کے بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. حضرت مولانا غلام احمد صاحب بستانوی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے فیض کو چہار دانگے عالم میں پہنچائے. حضرت کے مشہور القاب میں کیا ہے؟
خادم القرآن، بہت بڑی ہستی ہے، تو اور بھی لگا سکتے تھے، بہت کچھ القاب بن سکتے تھے، خادم القرآن۔ تو خادم ہر جگہ کا خادم خادم نہیں ہوتا، کچھ خادم مخدوم ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو جو مقام دیا مخدومیت کا، ظاہر ہے کہ اس خدمت کی وجہ سے دی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ احساس کمتری نکالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ بہت بڑی خدمت لے رہے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ نورانی کیا ہوتا ہے، ناظرہ کیا ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی خدمت کے ساتھ جوڑ دیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بلکہ ایک حوصلہ افزا بات عرض کروں، جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مکتب کی تعلیم دیتے ہیں، آج ہم جس عمر کے مرحلے پر پہنچ گئے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم نے کسی حدیث پاک کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 21 اقوال بتائے، لیکن آج اس میں سے پاؤ بھی یاد نہیں، آدھا بھی یاد نہیں اور ایک بھی یاد نہیں۔ کسی کو یاد ہے کہ حضرت نے فلاں اقوال بتائے تھے، فلاں قول بتایا، وہ اقوال گئے ہوا میں، ہمیں یاد نہیں۔ لیکن اس سے اور پچھلے سالوں میں، کئی سالوں پہلے ہمارے مکتب کے استاد محترم نے جو ایمان مجمل، جو کلمے یاد کرائے تھے، وہ آج بھی یاد ہیں۔ وہ اقوال 21 میں سے ایک بھی یاد نہیں، لیکن جو کلمے، جو دعائیں اس دن یاد کرائی تھی، الحمدللہ وہ آج بھی ہم سب کو یاد ہے۔ یہ ہے مکتب کی برکت۔ تو پھر احساس کمتری نہیں، شان کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور احساس مرعوبیت نہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کام سے ہم جڑیں گے تو کچھ مالی اعتبار سے قربانیاں آتی ہے، وہ اہل ثروت کی طرح ہمارا لائف اسٹائل نہیں ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھار ہماری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ مرسڈیز اور یہ BMW ہماری نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ میرے پاس جو اللہ کی کتاب کی دولت ہے، اس کی خدمت کی جو سعادت ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دولت۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ میرے لیے اعزاز ہے، اس خیریت میں میں داخل و شامل ہوں، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اور ہر معلم نبی کریم علیہ السلام کا وارث، یہ وراثت اوپر سے چل رہی ہے، یہ نیابت اوپر سے چل رہی ہے۔ تو اب ہر معلم کی تعلیم کی ذمہ داری کے ساتھ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دونوں کو ملا کر اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر معلم اپنے متعلمین کا معلم بھی ہے اور مربی بھی ہے، تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم واقعتاً اپنے آپ کو مخلص خادم دین سمجھنا چاہتے ہیں اور اس فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارا نعرہ ان اجری الا علی اللہ کا حقیقی نعرہ ہے، تو پھر تربیت بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری درسگاہ میں بچہ آ رہا ہے، اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، اگر میں نے اس کی فہمائش کی، بچوں کو اس بات پر تنبیہ کی، تو ظاہر ہے کہ اس تنبیہات پر محتمم صاحب کی طرف سے اضافی مشاہرہ نہیں ملے گا، وہ جو طے ہے وہی ملے گا۔ تو پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ یار یہ کیوں خامخواہ کی جھنجھٹ میں پڑھنا، اپنا جو کام ہے پڑھا دو اور نکل لو، تو پھر تو ہم ڈیوٹی بجا رہے ہیں۔ پھر وہ بنیے کی دکان پہ کام کرنے والا اور خادم قرآن مجید میں فرق کیا رہا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس نیابت کا تقاضا یہ ہے، یہ لازم ملزوم ہے کہ ہر معلم مربی ہوگا، ہر مربی معلم ہوگا، اگر وہ استاد ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے جو بہت اہم ہے کہ آج کے اس دور میں علماء کرام اپنی اپنی محنتیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کر رہے ہیں، الحمدللہ، لیکن ایک بہت بڑی ہماری اندر کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، مواصلاتی فاصلہ جو ہے، اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔
کیا بات ہے کہ علماء کو دیکھ کر عوام ایک شجر ممنوعہ سا تصور کرتی ہے، گلی کاٹ لیتی ہے کہ وہ مول صاحب آ رہے، چلو یہاں سے نکلو. جیسے گشت والے آتے ہیں تو نکل لیتے ہیں ادھر سے. تو مولانا کو دیکھ کر یہ جو علماء سے دوری بنتی جا رہی، جو اپنائیت ہمیں عوام کو دینی چاہیے تھی، جو خدمت اور جو احساس اپنائیت ان کو دینا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں دے پا رہے. یہ مواصلاتی فاصلہ جو گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پاٹ کر قریب لانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہماری کمزوری، ہم سب کی کمزوری، اللہ اس کمزوری کو دور فرمائے، کہ ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے کہ دینی خدمت کا جذبہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ دینی خدمت ہو جائے، میرے شہر میں دین کی سطح بہت بلند ہو جائے، یہ ہماری چاہت ہے الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے نفس کی مکاری یہ ہے کہ میرے پلیٹ فارم سے دین کا کام ہوگا تو وہ کام ہے، اگر وہ کرتا ہے تو میرے پیٹ میں درد ہوگا، ہم ٹانگ کھینچیں گے. المعاصرہ اصل المنافرہ، پھر ہم اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہم سب اپنے ہی بیٹھے ہیں، تو دین کی ترقی کے لیے ہمارے درمیان آپس میں اتفاق رائے اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی نہیں کہ یار یہ کیا نیا کام لے کر آ گئے، یہ کیا نئی ترتیب لے کر آ گئے. نہیں، اگر ہمیں اس کی افادیت محسوس ہو رہی ہے اور اس کی افادیت بستی میں نظر آ رہی ہے تو ہمارے اکابر، ہمارے دوستوں کے، ہمارے ساتھیوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں، اس کام کو اپنی سطح کے مطابق آگے بڑھانے کی محنت کریں، نہ یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کی کوششیں کر دیں. یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے کہ اس کے پلیٹ فارم سے کام ہوگا تو وہ غلط ہے، میرے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، میرے منشے کے مطابق ہونا چاہیے. اس کا نام دین نہیں. دین تو قربانی کا نام ہے، اپنی چاہتوں کے پورا کرنے کا نام دین نہیں. عقل، میں نے کل رات میں بھی عرض کیا کہ عقل اور وحی کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے جنٹل مین لوگ تھوڑا سا دنیا کیا پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بولتے ہیں یار یہ شریعت کا حکم یہ لاجیکلی نہیں لگ رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات منطقی سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے بھائی عقل اتنی محدود ہے، شریعت تو لا محدود ہے، وہ کیسے عقل میں آ جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو دین شریعت اور وحی کے ساتھ عقل کو ٹکرائے گا برباد ہو کر رہے گا، ڈوب کر رہے گا. ثابت ہے قرآن مجید سے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے یا بنی ارکب معنا، یہ وحی ہے. نوح علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بول رہے آجا بچو کشتی میں سوار ہو جا. ہم معلمین ہیں، اس آیت میں ایک فائدہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ بیٹا کافر ہے، نافرمانی پر اڑا اور ڈٹا ہوا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ بنیا، بچو ابھی، یا بنیا، شفقت. تو بہرحال ارکم معنا یہ وحی ہے. اب کنعان اس وحی کے مقابلے میں عقل کو ٹکرا رہا ہے. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ادھر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. عقل لگا رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وحی اور عقل کو ٹکرا دیا. کیا ہوا؟ فکان من المغرقین، فکان من المغرقین، غرقاب ہو گئے. اور ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ اللہ نے عنایت فرمایا، ہم کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے کام پر ہمیں کبھی نازا نہیں ہونا ہے، اس کو آخری نہیں سمجھنا ہے. ابھی دنیا بہت دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی منازل بہت باقی ہے. عجب میرے اندر نہ آ جائے، میں اپنی کوشش کو سب سے بڑی کوشش اور کاوش نہ سمجھوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بڑا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. غلط بات. بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میری کوشش بہت بڑی کوشش ہے، لیکن عند اللہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کس کو پتہ چلے. دیکھو قرآن مجید میں ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف بھی بھاگ رہے ہیں علیہ السلام، زلیخا بھی بھاگ رہی. بھاگنے کے عمل میں دونوں شریک، عمل دونوں کا ایک ہے، صیغہ تثنیہ کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں، دونوں بھاگ رہے ہیں. لیکن
دونوں کے بھاگنے میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے کہ ایک گناہ کی طرف بھاگ رہی ہے اور ایک گناہ سے بھاگ رہے ہیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، ایک جنت کے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ایک جہنم کے دروازے کی طرف بھاگ رہی ہے. کتنا بڑا فرق. تو عمل کا ظاہر فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے. اس لیے اللہ مجھ سے جو بھی خدمت لے میں ہر وقت ڈرتا رہوں اور اللہ سے اس کی قبولیت مانگتا رہوں. ربنا تقبل منا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنی بڑی خدمت کہ تمام مساجد کی سردار بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور قبولیت مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی کتنی زیادہ قبولیت مانگنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی کمال دیا ہے، تو یہ تو ہے قابلیت. اللہ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی ہے، قابلیت والے دنیا میں فیل ہیں، عند اللہ وہ فیل. اللہ کے یہاں مقبولیت کا سکہ چلتا ہے. یہ مقبولیت تقبل منا مانگنے سے ملے گی. اس مقبولیت کو ہمیں اللہ سے لینا ہے. قابلیت اور مقبولیت کا فرق قرآن مجید کی روشنی میں کہ دو بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو بھائی. موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیا جائے. کیوں بنایا جائے؟ وہ افصح منی لسان، ان کا اسپیچ پاور اچھا ہے، تو میرے بھائی کو جو ہے نبی بنا دیا جائے، ان کا اسپیچ پاور اچھا ہے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ ولا یکاد یبین، مکمل ایکسپلین نہیں ہو پاتا ہے، مکمل بات مفہوم نہیں ہو پاتی. مفہوم کے لفظ سے ہمیں ہمارے استاد محترم شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. جب بھی میں لفظ مفہوم بولتا ہوں حضرت کا وہ جملہ یاد آتا ہے. ہمارے جو ساتھی بخاری شریف کی عبارت پڑھتے تھے، تو واعظ جمعہ میں ہم کریں یا بچوں کو پروگرام میں تیار کریں تو یہ بھی ایک سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے کہ مائک سے کتنا دور رہنا ہے. بعض مرتبہ مائک میں بچے گھس جاتے ہیں. تو حضرت جو عبارت پڑھنے والے تھے ان کی آواز تھوڑی موٹی تھی، تو حضرت کا یہ جملہ ہوتا تھا، کیا پڑھے ہیں، بس مفہوم تو ہوتا نہیں، بس مسموع ہوتا ہے، سننے میں تو آ رہا ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، لیکن کیا بول رہا ہے وہ پتہ نہیں. وہ مائک میں بھون آواز جو ہے وہ پڑ جاتی. تو یہ وہاں سے سیکھنے کو ملا کہ مائک کتنا قریب اور دور رہنا چاہیے. یہ بھی بچوں کو سیکھنے اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا قابلیت اور مقبولیت کہ اسپیچ پاور، طلاقت لسانی کی صلاحیت ادھر ہارون علیہ السلام میں اچھا بولتے ہیں. ولا یکاد یبین، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی تکلم میں قابلیت کا یہ حال ہے کہ ولا یکاد یبین. لیکن مقبولیت کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حبیب اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کیا بنایا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کلیم اللہ کس کو بنایا؟ مقبولیت ولا یکاد یبین کی قابلیت نہ ہونے کے باوجود مقبولیت کلیم اللہ کی کس کو عطا فرمائی. ثابت یہ ہوا اللہ صلاحیتوں کے محتاج نہیں ہے. مقبولیت عطا کرنے کے لیے اللہ صلاحیتوں کے محتاج نہیں. یہ دو نبیوں میں موازنہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ مستفاد ہوا کہ مقبولیت اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے جو صلاحیتوں کی محتاج نہیں. بہت سارے اللہ والے جو آج بڑی دینی خدمات اللہ ان سے لے رہے ہیں، بڑوں کا بچپن جو کتاب ہے اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں نے اللہ نے ایسے ایسے لوگوں سے کام لیا جن کا زمانے طالب علمی کوئی قابل ذکر نہیں رہا، ان کی صلاحیتیں طالب علمی میں نہیں رہی، لیکن اللہ نے کام لے لیا. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. تو اس سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کہ یا اللہ ہمیں اس قابلیت کے ساتھ، جو بھی آپ قابلیت کے ساتھ خدمت لے رہے ہیں، اللہ مقبولیت عطا فرما دیجیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ عمل کی قبولیت والعمل الصالح یرفع، عمل صالح جب اٹھتا ہے قبولیت کے بعد اٹھتا ہے. قبولیت کب ملتی ہے؟ جب کہ عمل میں چند چیزیں پائی جائے تو عمل قبول ہوتا ہے. کلمے والی نیت، کلمے والا دھیان، اخلاص والی نیت، اللہ والا دھیان، مسائل والا علم، فضائل والی شکل.
کلمے والا یقین، اخلاص والی نیت، اللہ والا دھیان، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، یہ 5 باتیں جس عمل میں ہوگی وہ عمل اللہ کی جناب میں مقبول بنے گا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے عنایت فرما کر اٹھا تو دیا، لیکن یہ علم میرے اندر ترفع، تعلی اور تکبر نہ پیدا کرا دے۔ کیوں اقرا کے ساتھ اور علم کے ساتھ آگے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، ان الانسان لیطغی، علم کے علم الانسان ما لم یعلم کے آگے لیطغی اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ علم اور طغیان میں بعض مرتبہ بڑی مناسبتیں ہو جاتی ہے کہ ذرا سا علم آ جائے انسان طغیان پر جا سکتا ہے۔ تو وہ طغیان ہمارے اندر نہ آ جائے، تواضع ہمارے اندر ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے جو اکتساب فیض فرمایا، جن آداب کے ساتھ کیا، وہ آداب تا دم حیات اللہ ہمیں نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی سوال فرماتے تھے تو ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اور دیکھا کہ صحابہ کے 2 اسٹائل تھے۔ حضرت نے کوئی سوال کیا تو صحابہ کے 2 انداز تھے۔ نمبر 1 جواب دیتے تھے، اور اکثر واللہ ورسولہ اعلم، حضرت آپ بتاؤ۔ تو پہلا سوال یہ کہ کب جواب دیتے تھے اور کب واللہ ورسولہ اعلم فرماتے تھے؟ تواضع، واللہ ورسولہ اعلم، ہمارے علم پر ہمیں بھروسہ نہیں، حضرت آپ بتائیے۔ تو پہلا سوال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کب جواب دیتے تھے اور کب یہ بات بولتے تھے؟ اصل تو ادب ہے نا، اصل تو ہمارے بڑوں کا ادب ہے، اللہ ہمیں باادب بنائے، تو اصل تو ادب ہے۔ تو اب اگر حضرت ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی زید کہاں ہے، زید کہاں ہے، اب میں بولوں واللہ ورسولہ عالم تو دماغ گھومے گا کہ نہیں حضرت کا؟ بھائی عجیب آدمی ہے، میں پوچھ رہا ہوں زید کہاں گیا، بول رہے اللہ ورسولہ عالم۔ تو سیدھی بات ہے، جواب اس وقت دیتے تھے۔ اور کوئی اگر علمی عملی بات ہوتی تو علم کا فیضان اور سرچشمہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جواب دیں؟ تو صحابہ فرما دیتے تھے واللہ ورسولہ اعلم۔ اب علماء نے یہاں بھی توجیحات کیے کہ صحابہ واللہ ورسولہ اعلم کیوں فرماتے تھے، یہ بات کیوں فرماتے تھے؟ اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ لکھی ہے کہ حضرت کا جو سوال ہے، اگرچہ اس کا جواب ہمارے علم میں ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک سوال کے 1 سے زائد جواب ہوتے ہیں۔ حضرت میرے علم میں جو جواب ہے وہ ایک ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور بھی جواب ہو، اگر میں وہ جواب بول دوں تو حضرت پھر اگلا جواب نہیں بولیں گے، علم سے محرومی ہو جائے گی، تو واللہ ورسول عالم، حضرت آپ بتا دیجیے تو دوسرا جواب مل جائے۔ نمبر 2، دوسری توجیہ اس کی یہ بتائی کہ اوتیت جوامع الکلم، صحابہ کو جواب کا علم ہے، لیکن وہاں سے مشکات نبوت سے جو تعبیر ملنے والی ہے جامع، اس سے محرومی ہو جائے گی۔ وہ جامع تعبیر کے حصول کے لیے وہ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ اعلم۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے، اس کی تیسری وجہ اور توجیہ یہ ہے کہ جواب کا علم تو ہے، لیکن صحابہ کے پاس وہ جو جواب آیا ہے وہ کسی اور صحابی سے سن کر آیا ہے، کہیں سے پڑھ کر دیکھ کر تجربے سے اس کا علم آیا۔ اگر واللہ ورسولہ عالم بول دیں گے اور حضرت اس کا جواب دے دیں گے تو جواب بھی ایک ہی ہے، 1 سے زائد جواب نہیں ہے، جواب بھی ایک ہے، حضرت سے جواب مل جائے گا تو سند عالی ہو جائے گی، عالی سند کے حصول کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہم اپنے طلباء کو یہ ادب سکھائیں کہ بیٹا مطالعہ تو کر کے آنا ہے، بغیر مطالعے کے مت آؤ، لیکن پھر درسگاہ میں آ کر یہ جھاڑو مت کہ میں پورا حاشیہ چاٹ کے آیا ہوں، جاہل مطلق کی طرح بیٹھ کر اظہار کرو کہ گویا کچھ نہیں آتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے، آج عجیب مسئلہ ہے کہ اگر استاد کوئی سبق پڑھا رہا ہے تو جو بھی بات وہ بولے گا وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ کسی نہ کسی شرح میں لکھی ہوئی ہوگی، یا
وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بعض مرتبہ اللہ کچھ باتیں کھولتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بھی بولتے ہیں اور وہ غلط بھی نہیں ہوتی تجربات کی روشنی میں. تو اب جس کو منفی پہلو نکالنا ہے وہ باہر دو صورت نکالے گا, تیسری کوئی صورت متصور نہیں. وہ بولے گا یہ مولانا کیا بولتی ہے, تو وہی بول رہے نا جو سب اشرف الہدایہ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے نیا کیا بولا, وہ اشرف الہدایہ میں تو سب لکھا ہے. اور اگر اپنی طرف سے بولے تو یار مول صاحب تو بس یہ مولانا تو اپنی پھینک کرتے ہیں, یہ اپنی طرف سے ہی دیتے رہے. تو بھائی پھر تیسرا کیا بولے, کتاب کا بول رہے تو بولے سب کتاب میں لکھا ہے, اپنا بول رہے تو بولے یہ اپنی طرف سے پھینکتے ہیں. اس سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ علماء کرام کا ایک فرض منصبی وعظ ہے. ہمارا وعظ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ عاجز کوئی وعظ سکھانے والا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, میں بھی آپ کی طرح ایک خادم ہی ہوں. بس یہ ہمارا مذاکرہ, یہ مذاکرہ بھی نہیں, میں نے شروع میں کہا یہ ہمارا محاسبہ ہے. ہمارا وعظ جو ہے وہ تیاری والا ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ نیا ساتھی جڑا, اب اس کو بولنے کی مشق کرانا ہے تو سب سے پہلے کیا دیتے ہیں کہ بھائی آج آپ کو اعلان کرنا ہے. پھر وہ بیچارہ جیسا بھی اعلان کرتا ہے, فرعون علیہ السلام کا بیان ہوگا, فرعون علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوگا, جمعہ کے مجمع میں بول دیتا ہے قریب قریب آ جاؤ. بیچارہ سیکھ رہا ہے تو وہ اعلان سے شروعات ہوتی ہے. اب جب تھوڑا اعلان میں مضبوط ہو گیا تو اب اس کو بیان کی لائن میں لاتے ہیں. اب امیر صاحب اس کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھ بلوانے والی ذات اللہ کی ہے. اب ہمارے علماء کو وہ بات معلوم ہے کہ بلوانے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن بزرگوں دنیا دار الاسباب ہے, بلوانے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اسباب کے درجے میں مطالعہ کرنا پڑے گا. کہ وہ نہیں محترم بزرگوں دوستو, عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق ملی, وہاں سے جو لائن شروع ہوئی تو روزانہ کا پھر وہی بیان ہے کہ اللہ بلوائیں. بھائی دنیا دار الاسباب ہے, محنت سے جڑے گی. امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیا جائے گا, نہ یہ کہ اب جو رٹا رٹایا یاد ہے وہی دیتے رہیں گے. مطالعہ کب کریں گے؟ جمعہ کا موضوع کیسا ہونا چاہیے, بات مفہوم ہونی چاہیے. کامیاب طبیب کی 3 شرطیں, کامیاب ڈاکٹر میں 3 شرائط ضروری ہے. ہمدردی مریض, تشخیص مرض, تجویز دوا. مریض کی ہمدردی نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ قاتل ہے, ہسپتال قتل خانے بنے ہوئے. ہمدردی مریض. تشخیص مرض کہ پرابلم کیا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے, پیٹ چیر دیا, اپنڈکس ہو گیا. ارے بھائی صرف گیس ہوا تھا, پیٹ چیر دیا بولے اپنڈکس ہے, حالانکہ صرف گیس تھا. پیٹ کیوں درد ہو رہا ہے, تشخیص مرض. تجویز دوا, اب جو مرض ہے اس کی کیا دوا ہے. اسی طرح کامیاب خطیب و واعظ کے لیے 3 اوصاف ضروری ہے, یہی 3 کہ ہمدردی قوم, امت سے بے دینی کیسے دور ہو جائے, اس وقت ان کو کس ٹاپک کی ضرورت ہے اس پر میں تیاری کروں, نہ یہ کہ جو یاد ہے اسی میں سے دیتا رہوں گا. ہمدردی قوم, قوم کو اس وقت کس موضوع کی ضرورت ہے. تشخیص مرض, عام اس وقت کے ماحول میں کس مرض کا شیوع اور پھیلاؤ زیادہ ہے. پتنگ کا موقع, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں 14 جنوری کو کیا ہے اور 14 فروری کو کیا ہے, حالات کے ساتھ چلنا پڑے گا. فتاوی میں ہم نے پڑھا من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل, تو حالات کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس وقت امت میں کون سی معاشرتی برائی عروج پر چل رہی ہے اس کے مطابق کانٹینٹ اور مواد دینا پڑے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں, بس ہم اللہ میاں کی گائیں بنے ہوئے اللہ ماشاء اللہ. اور تجویز دوا کہ اب اس کے مطابق کون سا مواد ہونا چاہیے, عوام کو کون سا مواد ہم مکمل طور پر مفہوم کر سکیں. تو اس لیے جمعہ کا خطاب بہت اہم ہوتا ہے. اللہ معاف کرے یا تو ہماری تیاری نہیں ہوتی ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم علماء کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتی ہے. کچھ سیٹھ صاحب, رئیس صاحب, ذمہ دار صاحب اور بہت سارے صاحب ہوتے ہیں, ان کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے. ہماری بستی کی اذانیں اچھی ہونے کی فکر ہماری بہت بڑی ذمہ داری. کیوں ہماری اذان کے لوگ پیچھے پڑ گئے, کیوں اذان کے مقابلے میں ایک نئی چیز لا کر آج کھڑی کر دی گئی,
کیوں ہماری اذانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی؟ آپ وہ واقعات پڑھ لیجئے کہ لوگوں کے قبول اسلام کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی تعداد کی وجہ ہماری اذان بنی، اذان کا وہ سوز، اذان کی وہ جاذبیت اور وہ کشش بنی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آج تو اذان ہو رہی ہے، مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے اب کب چپ بیٹھیں گے مولانا؟ کیوں ہم نے 1800 روپے والا اذان والے لائے مولانا؟ ہم نے تو بعض بستی میں دیکھا کہ بھائی یہ اذان دے رہے ہیں، بولے نہیں یہ مؤذن صاحب ہے، لیکن ہمیں یاد تھا کہ بچپن میں تو ہم نے ان کو فلاں مسجد میں کلر مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کلر مارنے کے لیے آئے تھے تو قریب میں ایک دارالعلوم تھا، ان کو وہاں بھیجے کہ ایک مولانا ان کو اذان سکھا دیں گے، اگلے مہینے سے وہ 1800 کے مؤذن، کلر والے کو پکڑ کے مؤذن بنا دیں۔ تو اس بات کا خلاصہ کہنا میں عاجز یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو پاور دیا ہے، ہر چیز ہمارے پاور میں نہیں ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو جتنا اثر و رسوخ اللہ نے آپ کو دیا ان چیزوں میں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ کل میں نے 2-3 اذانیں سنی، بہت تکلیف ہوئی، کس طرح اذان ہو رہی، کیسی اذان ہو رہی۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی علماء کی ٹیم ہے، مدرسے ہیں، تو اذان پر خاص توجہ دی جائے۔ دیکھو نماز میں بھی دینے کی ضرورت ہے، لیکن نماز تو صرف اندر والے سن رہے ہیں، اگرچہ اس میں بھی لہنے جلی اگر ہوگا تو نماز لیکن اذان تو اعلان ہے، دعوت ہے، الدعوتی تامہ، دعوت تامہ اتنی پھوس پھوسی سی ہوگی تو کیا دعوت ہوگی؟ تو اس لیے میں نہیں جانتا ہوں کہ کون کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اس میں ہم کچھ کردار کر سکتے نہیں کر سکتے۔ درخواست یہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں اس کی فکر اوڑھنے کی ضرورت، ہماری اذانیں اچھی ہو، یہ دعوت تامہ ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جو اس وقت اذان کو لے کر حالات کتنے آگے تک پہنچ گئے، اب اور کتنے آگے تک پہنچیں گے، تو ہم کب بیدار ہوں گے؟ ان حالات سے بھی ہم سبق نہیں لے رہے۔ ایک وقت تک مخالفت چلتی رہی، اب تو دیکھو مقابلے میں اور کچھ آ کر کھڑا ہو گیا، اب آگے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ حفاظت کرے۔ تو اس لیے اب اس تعلق سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، اس سلسلے میں بھی 1-2 بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، ہم سب معلم کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے اوپر عرض کیا کہ معلم مربی بھی ہوتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ رب العالمین، تربیت کرنے والے اللہ ہیں، آپ علیہ السلام بھی ہیں، اور انہی کی نیابت میں اللہ نے اس خدمت کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اب یہ تربیت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ الرحمن الرحیم، شفقت اور ہمدردی کا مادہ ہونا چاہیے، رحمان الرحیم۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ کل رات میں نے جملہ عرض کیا، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، اعتدال کی ضرورت ہے، سردی گرمی نرمی سختی میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ مالک یوم الدین، داروگیر بھی ضروری ہے، پکڑ دھکڑ بھی ضروری ہے۔ بچے ایسا کیوں کیا؟ بچے بڑے ہوشیار رہتے، دیکھتے کہ کون سا استاد بولتا ہے کون سا نہیں بولتا ہے، جو نہیں بولے گا اس کو اللہ میاں کی گائیں سمجھ کر ذبح کر دیں گے کہ یہ استاد کے یہاں سب چل جاتا ہے، اسی کے گھنٹے میں بیمار ہوں گے، اسی کے گھنٹے میں سب کریں گے۔ تو پھر بچوں کی ایک سطح کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ جس ادارے میں ہم پڑھا رہے ہیں وہاں اتحاد فکری اور تعلیم و تربیت کے انداز میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ بعض تو اعلیٰ درجے کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ تربیت سے بور ہو گئے، اور بعض یہ کہ بس ان کو تعلیم کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ اس کی ذمہ داری کو ہمیں لینا ہے، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو۔ مالک یوم الدین، پکڑ دھکڑ اور گرفت ضروری ہے، اور یہ سنت اللہ ہے، رب العالمین سنت اللہ ہے، پکڑ دھکڑ۔ لما وائے، لما اذنت لہم، لما تحرم ما احل اللہ، کس کو فرما رہے ہیں؟ نبی جی کو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں کو بھی کہا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو پکڑ دھکڑ گرفت داروگیر مالک یوم الدین۔ اور اگر ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ کوئی تکبر نہیں ہے، یا آپ کا کرم ہے، احسان ہے، ہم آپ کی ہی عبادت گزار ہے کہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہمیں اپنی صلاحیتوں اپنی محنتوں پر کوئی ناز نہیں ہے
اس کام میں کامیابی کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ سے مدد کے خواستگار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس تربیت میں جو رائٹ وے ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے رب کریم، وہ ہمیں عنایت فرما دیجئے تاکہ ہم اس کی روشنی میں وہ منزل کو طے کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین کی نسبت پر جون سا اونچا منصب دے دیا ہے، ہمیں اس منصب کی حفاظت بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس گنہگار کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھ دین اور اسلام کی نسبت جڑ چکی ہے، ہمارا ہر عمل اسلام کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ ہے اسلام، یہ مولانا ہے۔ ایک بندہ اگر سائیکل سے گرے، بائک سے گرے، فور ویلر سے اللہ نہ کرے حادثہ ہو، ٹرین سے ہو، فلائٹ کا ہو، جتنی سواری اونچی والی ہوگی حادثہ اتنا بھیانک ہوگا۔ ایک بندہ پہلے دوسرے زینے سے گر جائے، پانچویں زینے سے گر جائے اور سب سے ٹاپ زینے سے گر جائے تو نقصان اوپر والے کا زیادہ ہوگا۔ اللہ نے جس کو جتنا اونچا مقام دے دیا، اگر وہ اس مقام کی رعایت نہیں کرے گا اتنا زیادہ دھڑام سے گرے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعے پر یہ اپنی عاجزی اپنی بات مکمل کرے گا۔ آپ نے واقعہ غالباً سن رکھا ہوگا، یہ تذکیر کی بھی مجلس نہیں ہے، یہ صرف محاسبہ ہے۔ وعظ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل وعظ میں بعض واعظین ویسے بھی بعض مرتبہ بدنام ہو جاتے ہیں، کچھ ہماری کمزوری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، کہ بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جس کے وعظ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ عجیب وعظ تھا، ایسا تو کبھی نہیں سنا، تو چلو انداز، درد، سوزے دروں، ان چیزوں کی وجہ سے یہ کلمہ کہا جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ مثبت پہلو ہے۔ لیکن اس کے عجائب و غرائب کی بات کہ حضرت نے آج ایسی باتیں بتا دی جو آج تک ہم نے نہیں سنی تھی، تو یہ حضرت نہیں، یہ حسرت ہے۔ ایسی بات یہ لایا کہاں سے؟ ہم نے 10 سال پڑھا، اتنے سالوں سے سن رہے، تو یہ نہ ہو کہ بس عجائب اور غرائب دینے ہیں تاکہ واہ واہ ہو جائے، نہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا الگ سا کانٹینٹ دیا جائے جو کوئی نہ بولے۔ بھائی یہ تو مذاکرے کی مجلس ہے، تذکیر ہے، تو اس میں کوئی جدت لانے کی ضرورت نہیں، جو ہے وہ بول دیا جائے تاکہ ادھر بھی اثر کر جائے، ہمارے اندر عملی بیداری آ جائے، بس اتنا کافی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنا اونچا منصب ہوگا، اگر ہم اس منصب کی رعایت نہیں کریں گے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین والا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واقعہ یہ عرض کرنا ہے، آپ نے جگر مراد آبادی صاحب کا نام سنا ہوگا کہ جو شاعر تھے، اجمیر شریف کا مشاعرہ، اس میں یہ مشورہ ہوا کہ جگر صاحب کو اس مشاعرے میں بلائیں کہ نہ بلائیں۔ شراب پیتے تھے، تو اختلاف ہو گیا کہ شرابی کو نعت شریف کے مشاعرے میں اس کا کوئی کام نہیں، لیکن بالآخر یہ طے ہوا کہ جگر صاحب مشاعرے میں بلائے جائیں، اور ان کو 3 دن پہلے بلا کر رکھ دیا گیا، بٹھا دیا گیا اجمیر شریف میں، اور انہوں نے زبردست نعت شریف لکھی۔ رئیس المتغزلین کہلاتے تھے، نعت شریف لکھنے بیٹھتے تھے اور غزل لکھ دیتے تھے۔ ایک دن قلم چل پڑا، اللہ نے یاوری اور مدد فرما دی۔ نیٹ پر آپ دیکھیے وہ اشعار پڑھیے، عجیب و غریب اشعار ہیں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، بہت زبردست اشعار ہے، بڑی گاڑی اردو ہے لیکن بڑا سوز ہے، بڑا درد ہے، اور اپنے گناہوں کے جس احساس ندامت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوگا اس کی عجیب اس میں کیفیت ہے، وہ اشعار ہم پڑھیں۔ بہرحال پھر جگر صاحب مشاعرے کے دن آئے، وہ نعتیہ اشعار سنائے، خود بھی اتنا روئے، پورے مجمع کو رلایا۔ کچھ باتیں اس میں سے میں حذف کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی۔ پھر ایک اللہ والے بزرگ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے نام سے، جن کے ذکر و اذکار کے اشعار ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں دوست تھے۔ خواجہ صاحب
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو چکے تھے، جبہ قبہ داڑھی سنت. تو جگر صاحب نے ان کو دیکھ کر فرمایا، ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ان سگے کانوں سے یہ جملہ اس عاجز نے سنا کہ جگر صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا، مسٹر آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ مسٹر آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ یہ سب کیا بنا رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں ایک اللہ والے کے سے بیعت ہو گیا ہوں، ان کی نظر کا یہ کرشمہ ہے. العین حق، العین حق. اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی نظر میں رہنا. ہمارے طلبہ کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ نگاہ چراتے ہیں. درسگاہ میں اگر آپ آپشن دے دو کہ جس کو جہاں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھے، تو میں کہوں گا کہ یہ کالے پردے کے پیچھے بیٹھیں گے، جا کے سب وہیں جمع ہو جائیں، سامنے نہیں آئیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نگاہ میں رہیے، نظر لگ جائے مجھے. العین حق، اس میں ہے کہ العین السوء حق، نظر بد ہی حق ہے، مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاقہ کے اصول کے تحت پتہ یہ چلا کہ جیسے بوروں کی بری نظر لگ سکتی ہے، اچھوں کی اچھی نظر لگ جائے گی. العین حق، اللہ والے کی نظر مجھے لگ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگ گئی. تو جگر صاحب بولے کہ کیا میں بھی ان کے پاس چل سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط رہے گی، میں ادھر پیوں گا، جا کے چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اگر پینے کی اجازت مل جائے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پورا قضیہ بتایا. حضرت ایک صاحب اس طرح بول رہے ہیں، حضرت تھانوی کی فراست. حضرت نے فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا مہمان ایک کافر بن سکتا ہے تو اشرف علی کا مہمان ایک شرابی کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ ضرور بلائیے. بس فرق یہ رہے گا کہ جگر صاحب خانقاہ جو پبلک پلیس ہے وہاں نہیں پئیں گے، میرے گھر کے مہمان بنیں گے، میرے گھر میں پی سکتے ہیں. لائیے ان کو، حکیم الامت کی حکمت لائیے. اب جگر صاحب لائے گئے، بول کر یہ آئے تھے کہ پیوں گا. اللہ والوں کی نظر کیمیا کا کام دیکھیے، ادھر نظر چار ہوتی ہے، ادھر نظر چار ہوتی ہے. جگر صاحب کے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر فرماتے ہیں، حضرت میرے لیے 4 دعا کر دیجیے، حضرت میرے لیے 4 دعا کر دیجیے. بول کے آئے تھے پیوں گا، اصلاح کے لیے آ رہا ہوں. ابھی اصلاح کی کوئی تقریر نہیں ہوئی، اصلاح کے لیے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی. نظریں 4 ہوتی ہے، اللہ والے کی نظر لگتی ہے. بولتے حضرت 4 دعا کر دیجئے. حضرت نمبر 1 یہ کہ یہاں سنت آ جائے، اس کی دعا کر دیجئے. حضرت دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت کرا دے، حرمین شریفین کی حاضری مقدر فرما دے. حضرت یہ دعا کر دیجئے. حضرت تیسری دعا یہ کر دیجئے، یہ منحوس شراب کی لت مجھ سے چھوٹ جائے. یہ 3 دعا کر دیجئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ 3 دعا کی قبولیت حضرت کی، یہ قبولیت ہم نے زندگی میں دیکھ لی کہ وہ تینوں دعا جگر صاحب کو مل گئی اور قبول ہو گئی. چوتھی درخواست یہ کر دی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ میری مغفرت کر دے. حضرت یہ دعا کر دیجئے. فرمایا 3 دعا کی قبولیت نظر آئی. مغفرت کا معاملہ آخرت سے جڑا ہوا ہے، وہ آخرت میں پتہ چلے گا. اللہ والے کی یہ نظر ہوتی. جگر صاحب کی بھی دنیا بدل گئی. تو جگر صاحب کو لوگ دیکھنے آتے تھے، جیسا آج کل ہوتا ہے نا، کوئی بڑی سیلیبریٹی کوئی دوسری دنیا میں تھی پھر ادھر آ گئی تو لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں کہ دنیا بدل گئی، ٹریک چینج ہوا تو کیا ہو رہا ہے. تو جگر صاحب بولتے تھے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. میرا کام عشق میں بس اتنا ہے اے جگر. لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نے اپنا حلیہ بدل دیا، اپنے آپ کو بدل دیا، پھر بھی لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے آ رہے ہیں. میرا کام عشق میں بس اتنا ہے اے جگر. جگر صاحب اس کے جواب میں یہ بولتے تھے، میرا کام عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی کسی کی نظر لگا دے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس دعا کی ہے وہ ہمارے ملک سے نفرت کا ماحول ختم ہو،
ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، یہ سب سے بڑی اس وقت کی ہماری ضرورت ہے۔ جتنی بڑی ضرورت اس کی اتنے بڑے سے وہ مانگنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی۔ یہ تینوں دعائیں ہم بھی پڑھیں اور امت کو بھی تلقین کریں کہ اس وقت کے حالات کی روشنی میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ان تینوں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گنہگار اس عاجز بندے کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ بہت معذرت چاہوں گا، اس عاجز نے آپ علماء کرام کی شان میں گستاخی کی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مذاکرے کی مجلس نہیں ہے، یہ محاسبے کی مجلس ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرض منصبی کا احساس نصیب فرمائے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، امت انسانیت مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ علماء کرام کی معیت و صحبت میں بیٹھ کر ہم مانگ رہے ہیں، ان کی صحبت اور معیت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جائز حاجات، جائز مراد کو پوری فرما۔ یا اللہ اس بستی میں خوب دینداری کو زندہ فرما، علماء کرام کی کاوشوں محنتوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ مقبولیت عطا فرما، قابلیت عطا فرما، دین کی خدمت کی سچی تڑپ اور طلب عطا فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، احساس ذمہ داری نصیب فرما۔ یا اللہ بحسن و خوبی اس کو انجام دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، یا اللہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں، یا اللہ آپ تو ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر حقیقت میں یہ کوئی اظہار تصنع نہیں ہے، آپ ہم سے بخوبی جانتے ہیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ پیارے اللہ ہماری یہ سعادت ہو جائے گی، ہماری یہ خوشبختی ہو جائے گی کہ آپ ہم سے دین کا کام لے لیں، یا ہماری اخروی نجات اور ہماری نسلوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے ساتھ تا دم حیات وابستگی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا سے اپنی نگاہوں کو خیرہ کرنے اور متاثر ہونے کے بجائے دین کی طرف اپنی توجہ کی لگام اور مرکز اور اپنی توجہ کی عنان کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ ان علماء کرام کی آمین کو قبول فرما، اس مدرسے کے فیض اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مدرسے کی چہار دیواری اور ان کی برکات، اس مدرسے کی برکات کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور و مقبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔